رسولہ الکریم اما بعد۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تعظیم کے طور پر، عزت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں سے اس کو سجدہ کروایا، اور یہ شیطان لعین ابلیس اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور ابلیس اٹک گیا، وہ اڑ گیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے پیدا ہوں، میں اسے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بدی کا امام بنا دیا، اور یہ اسی دن سے انسان کا دشمن ہے۔ اور حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں چلے گئے اور جنت میں جانے کے بعد انہیں دھوکہ دیا کہ جناب میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ تو کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ درخت کھانے سے منع کیا تھا اور یقین دلا دیا۔ اور اس شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو، ہماری ماں حضرت حوا کو جنت سے نکلوا دیا، اور شیطان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح آدم کی اولاد دوبارہ جنت میں نہ جائے، یعنی جنت میں نہ جائے۔ تو یہ انسان پر ہر طریقے سے حملہ کرتا ہے، اور شیطان انسان پر سب سے پہلا حملہ انسان پر جو کرتا ہے، کیونکہ یہ دشمن ہے انسان کا، اور عدو مبین، پھر کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ ہم لوگوں کی اگر ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ جناب ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ اگر ہمیں دشمن نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ جناب وہ واقعی ہمارا دشمن ہے، وہ فلاں جگہ چھپا ہے، آپ کو کوئی بتا دے آپ یقین کر لیں گے، اس لیے کہ آپ کو دشمن۔ شیطان سب سے بڑا انسان کا دشمن ہے، اور پھر یہ انسان کی کس چیز پر سب سے پہلا حملہ کرتا ہے؟ وہ حملہ کرتا ہے انسان کے یقین پر، اور جب انسان کا یقین اللہ پر کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کے سارے منصوبے کامیاب ہوتے ہیں۔ جب اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور ایمان اس کی گائیڈ لائن ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی ایمان کی گائیڈ لائن سے وہ یعنی کہ رہنمائی لینا چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ انسان شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر یہ شیطان کا حکم مانتا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی ہے شیطان اس کا حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے شیطان جو ہے وہ سب سے پہلا حملہ جو انسان کے اوپر کرتا ہے اس کے یقین پر کرتا ہے، اس کے ایمان پر کرتا ہے۔ اور جب انسان کا یقین اور ایمان اللہ پر کمزور ہوتا ہے کہ گناہ کے بدلے عذاب ہوں گے اور نیکی کے بدلے جنت ملے گی، جب یہ یقین اللہ پر انسان کا کمزور ہوتا ہے تو پھر شیطان کے داؤ چلتے ہیں، پھر شیطان کی بات مانتا ہے۔ جس طرح بچے کھلونے دے کر خوش ہوتے ہیں، اور یہ انسان دنیا کے کھلونے، یہ کارخانہ میرا، یہ گاڑی میری، یہ پلاٹ میرا، یہ کوٹھی میری، یہ کار میری، یہ فلاں شاہ میری، یہ زمینیں میری، یہ فلاں شاہ میری، دنیا کی چیزیں میری کرتا ہے، حالانکہ یہ ان کو دیکھ کر وقتی طور پر خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کو نہیں دیکھتا، اور اللہ کی حرام حلال کو نہیں دیکھتا۔ یہ شیطان کا کامیاب وار ہے۔ لیکن جب ایک مومن سمجھتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں میں دنیا پر عارضی طور پر آیا ہوں، اور یہ تمام دنیا کی چیزیں، یہ چمک، یہ روشنیاں، یہ میری آزمائش کے لیے ہیں، تو پھر انہیں ضرورت کے تحت رکھتا ہے، جتنی ضرورت ہو استعمال کر لی، باقی اللہ کے راستے میں یا اپنے وارثوں کے لیے۔ تو میرے بھائیو، شیطان کے وار سے بچو۔ یہ سب سے پہلا وار تمہارے یقین پر کرتا ہے جو تمہارا اللہ کے اوپر ہوتا ہے، اور جب تمہارا اللہ پر سے یقین کمزور ہوتا ہے تو پھر شیطان کے تمام داؤ چلتے ہیں، تمام چیزیں چلتی ہیں، تو پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ مسلمان مومن شیطان کے وار کو سمجھتا ہے، پھر وہ روکتا ہے، نیکی سے، نماز سے روکتا ہے، روزے سے روکتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے سے روکتا ہے، سچ بولنے سے روکتا ہے، لیکن مومن ان باتوں سے نہیں رکتا، اور وہ کام جس سے اللہ راضی ہو اس سے نہیں رکتا، پھر شیطان کا اس پر بس نہیں چلتا، پھر اللہ بھی اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے، اور پھر اپنی رحمت اور فضل سے اس بندے کو، اس کے بیوی بچوں کو، اس کے رشتہ داروں کو، سب کو قیامت کے دن اپنی رحمت اور فضل سے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔